صدر مجلس جناب غلام محمد صفی صاحب، کنوینر کل جماعت حریت کانفرنس، بزرگ و دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کے حوالے سے چونکہ یہاں پہ میں نے اسی لیے پوچھا کہ یہ ہم دونوں بزرگوں کی آج برسی منا رہے ہیں، اس لیے بٹ صاحب پہ بات نہیں ہوئی۔ مقبول بٹ صاحب جو موجودہ تحریک کے سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ اس کے بانی ہیں، جو ہماری دوسری یہ جو فیز چل رہی ہے ابھی بھی، حالانکہ وہ 84 میں ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، لیکن واقعی ان کی قربانیوں کو ہم کسی صورت میں فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور شہید مقبول بٹ ایک ایسے عظیم رہنما تھے جنہوں نے 2 مرتبہ پاکستان میں رہنے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے 2 مرتبہ بارڈر کراس کیا اور دونوں مرتبہ گرفتار ہوئے۔ اور یہ جو سزا ان کی 84 میں ہوئی، یہ بھی عجلت میں گورنمنٹ آف انڈیا نے بدلے کے طور پہ، جبکہ ہندوستان کے ایک سفارتکار کو ماتھرے جو لندن میں مقیم تھا اپنی ایمبیسی میں، اس کو وہاں پہ قتل ہوا، تو اس کے عوض پھر شہید مقبول بٹ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو چونکہ وقت بہت کم ہے، افضل گورو صاحب کے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں رہا ہے جن دنوں ان کو بیچاروں کو گرفتار کیا گیا یا جو اس ایکٹیو ہوئے اس موجودہ تحریک میں، ہم جیلوں میں تھے۔ لیکن جو سننے میں آیا ہے کہ اس میں ایک قابل ایجوکیٹڈ، تعلیم کے لحاظ سے بڑا قابل بچہ تھا، اور لیکن ایسے ہی کافی ہمارے بچے جو پی ایچ ڈی کر کے گئے، جنہوں نے گریجویشنز کی، اکثر لوگ ہمارے پڑھے لکھے بچے اس تحریک میں شہید ہوئے۔ افضل گورو صاحب بھی ایک، اب اس کو دھوکہ کہیں یا کچھ اور کہیں، لیکن ہوا یہ کہ ہندوستان کی عدالت نے خود کہا کہ محمد افضل گورو پہ کوئی کیس ایسا ثابت نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم اس کو پھانسی دے سکیں، لیکن ہندوستان کے عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم اس کو پھانسی دے رہے ہیں۔ لیکن دنیا ان تمام چیزوں کے باوجود خاموش ہے، کوئی اس بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ایسے قابل اور دیانتدار جو ہمارے شہداء ہیں، جو اس راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے عوض اللہ تعالی ہمیں آزادی نصیب کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں، اپنے عزم میں وہ پختگی پیدا کریں کہ ہم دوبارہ اس چیز پہ آ جائیں کہ جس مقصد کے لیے ہم گھروں سے نکلے ہیں، تو اس مقصد میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے، اور ہم ان تمام ساتھیوں کے لیے روشن راستے اختیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔